میں وہ کل والا ٹائم سمجھ رہا تھا 7:50. چلیے ان کا قسمت درس سننے کا. ہاں چلو اسی بہانے درس. اوکے. خلاص ابو محمد جاہز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة تبکی عند قبر فقال اتق اللہ واصبری فقالت الیک عنی فإنک لم تصب بمصیبتی ولم تعرفه فقیل لها انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فآتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم تجد عنده بوابین فقالت لم اعرفك فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى متفق علیہ. وفی روایت لمسلم تبکی علی صبی لها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حاضر محترم عزیز دوستو ساتھیوں اور محترم بزرگوں، آج ہمارا حدیث کا ریاض الصالحین کا درس. پچھلے ہفتے ہمارے حدیث کے درس میں ہم نے جو آخر کے اندر حدیث پڑھی تھی، آپ احباب کو یاد ہوگا، اس میں ہم نے اصحاب الاخدود کا واقعہ پڑھا تھا. وہ اصحاب الاخدود جن کا اللہ رب العالمین نے سورۃ البروج کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور سورہ بروج میں ان کا ذکر محدود اور مختصر انداز میں ہے، لیکن اس کی تفصیل ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے جو ہم نے پچھلے ہفتے اس حدیث کے اندر صبر کے باب کے اندر اس واقعے کو پڑھا. تو اس سے پتہ چلتا کہ اصحاب الاخدود کا واقعہ کیا تھا، ان کا قصہ کیا تھا، وہ قوم کیسی تھی اور ان کے معاملات کیسے ہوئے تھے. پوری تفصیل ہم نے پچھلے درس میں اس قوم کے بارے میں اور اس واقعے کے بارے میں پڑھی. چونکہ ہمارا یہ موضوع جو ہے صبر کے حوالے سے ہے، یہ جو ہمارا باب چل رہا ہے، جو عنوان چل رہا ہے، جو موضوع چل رہا ہے صبر کے حوالے سے ہے، تو اسی حوالے سے احادیث ہم نے پہلے بھی پڑھی اور آج کے درس میں بھی پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اپنے اس موضوع کو ہم انشاءاللہ مکمل کریں. ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. صحابی رسول بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس سے، ایک عورت کے پاس سے گزرے جو کہ ایک قبر پر بیٹھی رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی. آپ نے اسے نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ آپ نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اے اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر، اللہ کا تقوی اور صبر اختیار کر. وہ عورت رو رہی تھی یا بین کر رہی تھی یا بہت زیادہ یعنی اس کو غم کے اندر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حوصلہ تسلی دی اور نصیحت فرمائی کہ صبر کرو. جیسے ہم کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کو حوصلہ دیتے ہیں اور اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو یہ نصیحت کی. لیکن اس عورت نے کیا جواب دیا؟ فقالت الیک عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ، فإنک لم تصب بمصیبتی، آپ کو وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی. اصل میں معاملہ یہ تھا، قصہ یہ تھا کہ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی، یا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غم کی حالت میں پہچانا نہیں. اس کا غم اتنا تھا، اس کی تکلیف اتنی تھی، اس کی پریشانی اتنی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان ہی نہیں سکی، اور اپنے اس غم کے اندر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا جواب دے دیا. اور اس نے کیا کہا؟ الیک عنی، مجھ سے دور ہو جائیے، آپ کو وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے. ہمارے آج معاشرے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کسی کو غم پہنچاؤ، کسی کو تکلیف پہنچاؤ، کسی کو مصیبت پہنچی اور ہم اس کو جب نصیحت کریں وہ کہتا ہے کہ ارے بھائی آپ کو تو وہ تکلیف نہیں آئی جو مجھے پہنچی، آپ کو تو وہ غم اور وہ دکھ نہیں پہنچا جو مجھ پہ پہنچا، آپ پر وہ مصیبت نہیں آئی جو مجھے پہنچی ہے، آپ کو کیا پتہ. لوگ پھر اس طرح جواب دیتے ہیں.
میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہمارے قاری شوکت صاحب تھے یہاں، انہوں نے ایک واقعہ، اپنا واقعہ بیان کیا کہ وہ اسی طریقے سے کہتے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں کوئی خاتون جس کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس کو نصیحت کی، تو انہوں نے نصیحت کا تو کیا جواب، اس الٹا اس خاتون نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملی تھی اس مصیبت کے لیے، یعنی میرا جوان بیٹا چلا گیا دنیا کو، اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملی تھی۔ اس طرح کے ناشکری کے الفاظ۔ ہم یہ موضوع اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ مصیبت کے وقت میں صبر کرنا چاہیے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، کیونکہ ہم نے سب سے شروع میں حدیث پڑھی تھی کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کو جب کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی نعمت پہنچتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس پہ صبر کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور صبر کرنے کی وجہ سے وہ تکلیف بھی اس کی کم ہو جاتی، وہ پریشانی بھی کم ہو جاتی۔ تو اب اس خاتون نے یعنی پہچانا نہیں، یا غم کی کیفیت میں اس نے آپ کو جانا نہیں، اس نے اس طرح کے الفاظ کہے، اس نے ولم تعرف، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہوا کہ ولم تعرف، اس نے اللہ کے رسول کو نہیں پہچانا اور بہت غم کے اندر تھی وہ، اور اس نے ایک نامناسب رویہ اختیار کیا اللہ کے رسول کے سامنے۔ پھر اسے لوگوں نے کہا، فقیل الہ، لوگوں نے اسے کہا کہ اللہ کی بندی، انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے کیا کیا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور تو نے ایسا جواب دے دیا۔ تو فآتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں جب اس کو بتلایا گیا کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے جو تجھے نصیحت کر رہے تھے، صبر کا اور حوصلہ دے رہے تھے، تو یہ سن کر وہ پریشان ہوئی اور فوراً آپ کے گھر اور آپ کے دروازے پر آئی۔ تو وہاں کوئی دروازے پر محافظ نہیں تھا، تو وہ ڈائریکٹ گھر کے اندر داخل ہو گئی اور اس نے کہا کہ فقالت لم اعرف کا، پھر اس نے اپنا عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول معذرت کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، آپ نے اس کی بات کا برا نہیں منایا یا اسے کوئی برا بھلا نہیں کہا یا غصے نہیں ہوئے، بلکہ پھر آپ نے اسے نصیحت ہی کی اور اسے تلقین ہی کی، اور کیا کہا، فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو یہی ہے کہ پریشانی اور صدمے کے شروع میں کیا جائے، بعد میں تو بندے کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اصل صبر وہ ہے جو انسان مصیبت تکلیف کے شروع میں کرے، بعد میں جب رو دھو لیا، شکوے شکایتیں کر لی، ہاؤ واویلا بین کر لیے، چیخنا چلانا رونا پیٹنا سب کچھ کر لیا، تو بعد میں تو بندے کے آنسو بھی ختم ہو جاتے، ہمت بھی ختم ہو جاتی، پھر تو بندے کو صبر آ ہی جاتا۔ اس لیے فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے، تکلیف پہنچی ہے، پریشانی پہنچی ہے، کوئی غم کوئی مصیبت پہنچی ہے، اس وقت صبر کرنا، یہ دراصل صبر ہے۔ بعد میں تو پھر صبر آ ہی جائے گا، پھر بندہ آخر میں کہا جی میں تو اب صبر کرتا ہوں، صبر کے علاوہ چارہ ہی کیا، وہی صبر شروع میں کر لیتے۔ صبر کے علاوہ انسان پر اگر کوئی ایسی مصیبت آئی ہے، کوئی دکھ تکلیف آئی ہے، صبر کے علاوہ بندے پر چارہ ہی کیا، تو وہی صبر بندہ شروع میں کر لے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ناشکری نہ کرے، اللہ کا شکوہ نہ کرے۔ دراصل یہ جو لوگ غم مصیبت تکلیف پر واویلا کرتے ہیں، بین کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، رونا پیٹنا کرتے ہیں، ہاؤ واویلا کرتے ہیں، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز ایک مسلمان کے لائق نہیں۔ کافر کرے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک مومن کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ یہ طرز عمل اختیار کرے۔ مومن کو یہ سوچنا چاہیے اگر مجھے خوشی ملی ہے، کوئی راحت ملی ہے، کوئی بھلائی اور خیر ملی ہے، میرے رب کی طرف سے فضل اور احسان ہے۔ اگر کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، یہ سمجھے میرے رب کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اسے صبر کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس میں بھی اس کو اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ آگے پڑھیں گے، سنیں گے احادیث کہ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے کو کیا دیتا ہے، وہ آگے خوشخبری اور اس کی تفصیل آگے آنے والی احادیث میں آئے گی۔ یہ متفقٌ علیہ روایت تھی جو بھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، بخاری مسلم کی۔ آگے کچھ مزید الفاظ ہیں، وفی روایت لمسلم تبکی علی صبی لہا، مسلم کی جو روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت، اس میں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ قبر اس کے بچے کی تھی جس پر وہ رو رہی تھی۔ وہ قبر جو تھی وہ اس کے بچے کی تھی۔ اصل میں ماں اور بچے کا جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ بڑا جذباتی ہوتا ہے، باپ ہو، شوہر ہو، بھائی ہو، لیکن بچے کی محبت، اولاد کی محبت ماں کے دل میں اس کا ایک الگ ہی مرتبہ ہوتا ہے، اس کا ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے، اس کا ایک الگ ہی جو ہے وہ جذبہ ہوتا ہے ماں کے دل میں، تو اس لیے وہ اتنی زیادہ۔ تو یہ حدیث ہم نے پڑھی جس کا ترجمہ آپ کے سامنے، اس کے فوائد کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بیان ہے
کہ عورت نے آپ کے شایان شان انداز اختیار نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس پہ برہمی کا، غصے کا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، نہ اسے برا بھلا کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے۔ کوئی اور شخص ہوتا وہ کہتا بی بی تو کون، تو مجھے جانتی نہیں ہے اور فلاں، لیکن اللہ کے رسول خاموشی اختیار کی اور وہاں سے چل دی۔ تو بلکہ جب دوبارہ وہ سامنے آئی تو پھر بھی آپ نے اسے نصیحت ہی فرمائی، پھر بھی آپ نے اسے برا بھلا نہیں کہا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، تو فلاں، تو نے مجھے پہچانا نہیں، تو جانتی نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میرا یہ مقام، میرا مرتبہ، کوئی بات نہیں کی، پھر بھی آپ نے اسے نصیحت ہی فرمائی، تلقین ہی کی، خیر خواہی اور بھلائی کی بات کی۔ اس میں دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ علماء اور جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ جیسی بھی رکاوٹیں آئیں، انہوں نے اللہ کے دین کو صبر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، لوگوں کی بدمزاجی کے باوجود بھی لوگوں سے اخلاق سے بات کرنی اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت اور پیغام پہنچانا۔ اس کے راستے میں مصیبت آئے، مشکل آئے، لوگوں کی بد اخلاقی، بدمزاجی سامنے کرنا پڑے، لیکن علماء کا یہ کام ہے جو دعوت کا کام کرتے، دین کا کام کرتے، ان کو اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، لوگوں کی بدمزاجی کا جواب بدمزاجی سے نہیں دینا، تبھی آپ دعوت کا اور دین کا کام کر سکیں۔ اگر آپ کہیں او بھائی فلانے نے مجھے گالی دی ہے، وہ کیسے گالی دی ہے، ایک کے بجائے میں 2 سناؤں گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، پھر آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبوا الا الجنہ، رواہ البخاری۔ بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یعنی الفاظ اللہ کے رسول کے لیکن معنی مفہوم اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا، فرمایا کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین ہستی میں واپس لے لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے، اس کے لیے میرے پاس جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں۔ بات سمجھے؟ یہ حدیث قدسی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا وہ بندہ جس کی کوئی محبوب ترین چیز میں لے لوں، محبوب ترین یہی ہو سکتا ہے اس کی اولاد، اس کے عزیز، اس کے قریبی کوئی ہستی، فرمایا میں اس سے لے لوں، اور کوئی دنیاوی چیز بھی ہو سکتی جو اسے محبوب ہو، لیکن وہ اس پر ثواب اور اجر کی نیت سے صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا، شور نہیں کرتا، رونا پیٹنا نہیں کرتا، بین نہیں کرتا، کپڑے نہیں پھاڑتا، چلاتا نہیں، اپنے آپ کو نہیں مارتا، اللہ کا شکوہ نہیں کرتا، صبر کرتا اجر کی نیت سے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے میرے پاس جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں، یعنی ایسے بندے کو میں جنت عطا کرتا ہوں۔ یہ ہے جزا، یہ ہے صبر کا بدلہ، یہ ہے خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو غم اور تکلیف پر صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جنت کی صورت میں کتنا بڑا انعام اور بدلہ دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، اس پر صبر کریں اور اللہ سے اجر کی امید کریں، تو انشاءاللہ ہمیں ایک تو وہ دنیا میں صبر کرنے سے تکلیف بھی بندے کی، اس مصیبت پریشانی کی تکلیف کم ہو جاتی ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت جیسا انعام تیار کیا۔ اسی لیے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، ایمان والو صبر کرو، صبر کا دامن تھام کے رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ تو بیوی، بچے، والدین، یہ سب انسان کی محبوب ترین چیزیں، والدین بھی انسان کو محبوب ہوتے ہیں، بیوی بچے تو بہت ہی محبوب ہوتے ہیں۔ ان کی وفات پر اگر کوئی آپ کے والدین میں سے کوئی بچھڑ جائے، کسی کی ماں، کسی کا والد، کسی کے بیوی، کسی کے بچے فوت ہو جائیں، ان کی وفات پر اللہ کا حکم سمجھ کر صبر کرنا کہ یہ اللہ کا حکم تھا، ان کے دن پورے ہو گئے تھے، ان کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، ان کی تقدیر پوری ہو گئی تھی، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور بے صبری، جزا و فضا، اول فول بکنا اور شکوے شکایتیں کرنا اور غلط بولنا اور کپڑے پھاڑنا، چیخنا چلانا، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ انسان اگر صبر کرے، یہ کمال ایمان کی علامت ہے، ایمان کی کمال کی علامت ہے، ایمان اس بندے کا مضبوط۔ اور اگر انسان صبر نہ کرے، جزا فضا کرے، رونا پیٹنا کرے، تو یہ ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل۔ اب ہم دیکھ لیں کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر ہم کتنا صبر کرتے ہیں۔ اگر ہم صبر کرتے ہیں اس کا مطلب کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، اور اگر ہم صبر نہیں کر پاتے تو یہ ہمارے کمزور ایمان ہونے کی دلیل ہے۔
اور ایمان اگر مکمل ہے اور صبر ہے تو اس بات کا صلہ جنت ہے، اور اگر ایمان کمزور ہے اور صبر نہیں ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اگر انسان اس طرح کا رویہ کرے اپنی کسی تکلیف کے اوپر کہ جزا و فضا کرے اور شور شرابہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے، اللہ کی حکم پر، اللہ کی تقدیر پر، اپنی قسمت کے اوپر وہ راضی نہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں۔ مقصد یہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا سالت رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون فاخبر انه كان عذابا يبعث الله تعالی علی من یشاء فجعل الله تعالی رحمۃ للمؤمنین۔ فرمایا اما عائشہ نے اللہ کے رسول سے طاعون کے بارے میں پوچھا۔ آپ جانتے ہیں طاعون ایک وبائی بیماری تھی جو علاقوں کے اندر آتی تھی اور پورے کے پورے علاقے اس کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے، اور اس وقت اس کا کوئی علاج بھی نہیں تھا، اور اکثر یہ ہے کہ جو شخص اس کے مرض میں مبتلا ہوتا وہ فوت ہو جاتا۔ تو یہ اس بیماری کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے بتلایا کہ یہ اللہ کا عذاب تھا جس پر اللہ تعالیٰ چاہتا اسے نازل فرماتا، اب لیکن اللہ تعالیٰ نے فجعل اللہ تعالی رحمۃ للمؤمنین، اب اللہ نے اسے مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ وہ کیسے؟ بیماری کیسے رحمت بن گئی؟ اس کی تفصیل آگے فرمایا کہ اب جو بندہ بھی فلیس من عبد یقع فی الطاعون فیمکث فی بلدی صابرا محتسبا، فرمایا کہ اب جو بندہ بھی اس طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور وہ اپنے علاقے میں ہی، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں صبر کر کے ٹھہرا رہے، آخرت میں اجر کی اور آخرت میں ثواب کی نیت سے ٹھہرا رہے، فرمایا کہ یعلم انہ لا یصیب الا ما کتب اللہ لہ الا کان لہ مثل اجر الشہید، تو فرمایا کہ اسے تو وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی اگر طاعون کی وبا ہے، اس بندے کو پہنچ گئی یا نہیں بھی پہنچی، تب بھی وہ اپنے علاقے میں ٹھہر گیا اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، تو اسے وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا۔ یعنی یا تو بیماری پہنچے گی اور بیماری کے بعد وہ فوت بھی ہو سکتا ہے یا بچ بھی سکتا ہے، ہوگا وہی جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا۔ لیکن اس صبر کرنے کی وجہ سے، اپنے علاقے میں ٹھہرے رہنے کی وجہ سے، اس بیماری سے نہ بھاگنے کی وجہ سے، فرمایا کہ اللہ کان لہ مثل اجر الشہید، ایسے شخص کے لیے شہید کی مثل اجر ہے۔ یعنی اگر بندہ فوت ہو جائے اس بیماری میں تو اس کا ثواب اور اجر شہید کے برابر ہے۔ شہید کا کتنا بڑا اجر ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، قتال کرتا ہے اور آخر میں قتل ہو جاتا ہے کافروں کے ہاتھوں، وہ شہید جس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ شہید جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، کتنا ان کا اجر ہے، کتنا ان کا ثواب ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو طاعون کی بیماری میں صبر کرے اور اس بیماری میں اگر اس کو موت آ جائے تو وہ شہید کی موت ہے، اس کا بھی اتنا اجر ہے۔ یہ اجر ثواب صبر کی وجہ سے۔ تو یہ طاعون، اس کے آگے تفصیل ہے، طاعون یا اس قسم کی اور بھی کوئی وبائی بیماری، جیسے ابھی پہلے کرونا چلتی رہی ہمارے اس تھوڑے عرصہ پہلے، تو کوئی بھی وبائی بیماری، اللہ کی تقدیر اور مشیت پر ایمان رکھتے ہوئے اسی جگہ ٹھہرے رہنا، اور اگر وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا تو اس میں جزا، فضا، گھبراہٹ، شور شرابہ، شکوے شکایتیں نہ کرنا ایک مومن کو شہادت کے رتبے سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ یعنی اگر یہ کرونا جیسی وبائی بیماری بھی اگر آئی ہے اور کسی مومن کو پہنچی اور اس میں اس نے صبر کیا، ٹھیک ہے، کوئی جزا فضا نہیں کیا، اس میں اگر اس کی موت ہو گئی تو وہ بھی شہید کی موت ہے، وہ بھی شہید کی موت ہے۔ کیونکہ یہ جو حدیثیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف اللہ کے رسول کے دور کے لیے تھی، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، یہ حکم جو حدیث کا حکم ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ تو ایک مومن کو شہادت کے رتبے سے ہمکنار کر سکتا ہے، اور یہ رتبہ اور بھی بعض لوگوں کو ملے گا، یہ اجر اور بھی بعض لوگوں کو ملے گا۔ کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کو یہ شہادت کا رتبہ ملے گا، جیسے پانی میں غرق ہو کے ڈوب کے مرنے والے، جو بندہ پانی میں ڈوب کے مر جائے اور مومن ہوگا اس بندے کو بھی شہید کا اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ حالت زچگی میں فوت ہونے والی عورت، جو ڈلیوری بچے کی پیدائش کے دوران اس تکلیف میں کوئی خاتون فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید کے مرتبے کے مقام کو پہنچ جاتی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ، اس سے پتہ چلا کہ حفاظت اور علاج کے اسباب اختیار کرنا تقدیر الہی پر ایمان رکھنے کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح مرض پر صبر کرنا اللہ رب العالمین کی قضاء اور قدر
پر رضامندی کی دلیل ہے جو کہ کمال ایمان ہے۔ ایک آخری حدیث پڑھ کے انشاءاللہ ہم اپنے اس موضوع کو جو ہے سمیٹتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتہ فصبر عوضته منہما الجنہ یرید عینیہ، رواہ البخاری۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث حضرت انس اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین اللہ عز و جل فرماتے ہیں اذا ابتلیت عبدی بحبیبتہ فصبر عوضته منہما الجنہ یرید عینیہ، رواہ البخاری۔ فرمایا کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں سے محروم کر دیتا ہوں اور اس کے ذریعے اس کو آزماتا ہوں، یعنی آنکھوں سے اگر میں کسی بندے کو، یعنی کوئی بندہ نابینا ہو جائے، اندھا ہو جائے، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے، اللہ کی طرف سے اس پر یہ آزمائش آ جائے اور وہ اس پر صبر کرے، فرمایا کہ میں اس کے بدلے عوضتہ منہما الجنہ، اس کے بدلے اسے جنت عطا کروں۔ یعنی روشنی، آنکھوں کی روشنی کا نہ ہونا، بصارت کا نہ ہونا دنیا میں بڑی محرومی کی بات ہے۔ یعنی ایک بندہ نابینا، ایک بندہ اندھا ہے اور بصارت اس کی نہیں کر رہی، دنیا کو نہیں دیکھ رہا، دنیا کی رنگینی، دنیا کے رنگ، دنیا کی حسن، اپنے رشتہ داروں کے پیارے ماں باپ، والدین، بیوی بچوں کے چہرے، پیاری صورتیں، اپنے ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا، ایک بڑی محرومی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اگر وہ بندہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ ابھی وقت کچھ باقی ہے، ایک دو اور حدیثیں پڑھ کے انشاءاللہ ہم پھر اپنے موضوع کو سمیٹتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو عدم بصارت ہے، آنکھوں کا نہ ہونا، بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو بدلہ ہے وہ بھی اسی کے مشقت کے بقدر عطا فرماتا ہے۔ اس محرومی پر صبر یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اگر وہ کوئی بندہ اس نابینا کے اوپر اتنا بڑا یعنی صبر کرتا ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، تو اس کی جزا جو ہے وہ جنت ہے، اس کی جزا جنت ہے، بشرط یہ کہ وہ نابینا ایمان کی دولت سے ہو، یہ نہیں کہ کافر نابینا، مومن ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ بدلے میں اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائیں گے۔ میں ایک فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بچے کی ویڈیو تھی جو نابینا تھا، اور کوئی اس سے انٹرویو کرنے والا سوال کر رہا تھا اس کی آنکھوں کے بارے میں، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بس مجھے ایک ہی چیز کی جو ہے یعنی وہ حسرت ہے کہ میں قرآن کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا، اور میں اس پر یعنی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں اس کے بدلے جو ہے اپنا انعام یا جنت دے گا۔ تو اس بچے کی باتیں ابھی کچھ میں بھول گیا، سن کے میں حیران رہ گیا، چھوٹا یعنی بچہ کو اتنا زیادہ عمر بھی نہیں تھی، لڑکا سا تھا کوئی 10-12 سال کا، اور وہ نابینا تھا لیکن وہ یہ باتیں کر رہا تھا۔ یعنی اس کو خواہش ہے تو قرآن دیکھنے کی اور دین سے متعلق چیزیں، اور وہ اس امید پر صبر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو کتنا بڑا اجر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وعن عطاء بن رباح قال قال علی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما الا اریک امرأة من اہل الجنہ فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء اتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی اسرع وانی اتکشف فادعو اللہ تعالی لی قال ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله تعالى ان يعافيك فقالت اصبروا فقالت انی اتکشف فادعو اللہ الا اتکشف فدعا لها، متفق علیہ۔ حضرت عطا بن ابی ربا کہتے ہیں یہ تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد، تابعی ہیں اور وہ صحابی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ مجھ سے کہا انہوں نے کہ کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس، وہ اپنے شاگرد کو، تابعی کو، عطا بن ابی ربا کو کہتے کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھلاؤں، دنیا میں چلتی پھرتی جنتی عورت تجھے نہ دکھلاؤں؟ وہ تابعی کہتے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، میں نے کہا بلا، فقلت بلا، کیوں نہیں؟ تو پھر انہوں نے مجھے ایک خاتون دکھلائی، قال هذه المرأة السوداء، جو کہ رنگ کے لحاظ سے کالی تھی، جو حبشہ یا افریقہ کے ملکوں کے لوگ جیسے کالے، یہاں سوڈانی اور صومالی لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، کالی تھی، لیکن اللہ کے رسول کے جو ہے وہ فرمائے ہوئے فرمان کے مطابق وہ دنیا میں جنتی عورت تھی، چہرے کی اور رنگ کی وہ کالی عورت ہے۔
تو اس کا انہوں نے قصہ بیان کیا حضرت عبداللہ بن عباس نے، فرماتے ہیں کہ یہ کالی عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں اپنے حواس سے بیگانہ ہو جاتی ہوں، میرے کپڑے بھی جو ہے نا وہ مجھ سے یعنی الگ ہو جاتے ہیں، میں یعنی برہنہ ہو جاتی ہوں، مجھے اپنے کپڑوں کا بھی ہوش نہیں رہتا، سطر بھی میرا کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اس بیماری سے نجات مل جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل اللہ تعالی علی، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات دے دے۔ آپ نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تو چاہے اس تکلیف پر صبر کرے تو اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت ہے۔ اگر تو چاہے ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تو چاہے اس تکلیف کے اوپر صبر کرے تیرے لیے جنت ہے۔ اور اگر وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ تَعَالَى أَن يُعَافِيكَ، اور اگر تو چاہے اس بیماری سے لازمی شفا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے اس بیماری سے عافیت دے دے گا۔ اس نے پھر عورت نے کہا، اس خاتون نے اصبرو، اس نے کہا اللہ کے رسول اگر جنت کا وعدہ ہے تو میں صبر کرتی ہوں، بیماری سے نجات نہیں چاہیے، اگر جنت بدلے میں ملتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ دیکھیں جذبہ، حالانکہ اچھی خاصی بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی، لیکن وہ خاتون کہتی ہے کہ اگر صبر کے بدلے میں مجھے جنت مل جاتی تو مجھے اس بیماری سے شفا نہیں چاہیے، میں صبر کر لیتی ہوں۔ فقالت انی اتکشف فد اللہ علی اتکشف فدعا لها، فرمایا کہ ٹھیک ہے میں صبر ہی اختیار کرتی ہوں، لیکن ایک گزارش ہے کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے میں برہنہ ہو جاتی ہوں، کپڑوں سے بیگانے ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ وہ میرے سطر کا یا اللہ حفاظت فرما اور میں برہنہ نہ ہوا کروں۔ یہ بھی ایک مومن عورت کی عفت، عصمت، اس کی پردہ، اس کا حجاب، اس کی شرم، اس کی حیا، کہ اس کو یہ یعنی فکر ہے، بیماری سے زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ میرا پردہ کھل جاتا ہے یا بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرا جو ہے وہ برہنہ ہو جاتی ہوں، کپڑے جو ہے اس کا خیال نہیں رہتا اس بیماری میں، دورے کے اندر آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں جو ہے نا میرا سطر نہ کھلا کرے، میرے کپڑے اور جو ہے نا وہ میں ننگی نہ ہوا کروں، میں برہنہ نہ ہوا کروں، میرے کپڑے مجھ سے الگ نہ ہوا کریں، یہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی، اور وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اللہ کے تعالیٰ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو رخصت کے مقابلے میں عزیمت کو اختیار کرنا، ایک رخصت ہے، مہلت ہے، اس کے مقابلے میں عزیمت کو اختیار کرنا، بشرطیہ کہ انسان اسے صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ برداشت کر سکے، بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اسی طریقے سے علاج معالجے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا سے بھی اجتناب نہ کیا جائے، دونوں کی اپنی اپنی افادیت اور اہمیت ہے۔ یہ تکلیف ہے، اگر اس پر صبر کر رہے ہیں اور آخرت میں بدلہ مل رہا ہے، عزیمت کی بات ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ آپ اس کے لیے اپنے رب سے دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا حدیث کا صبر کا موضوع، اس حوالے سے جو چند حدیثیں پڑھی ہیں، کچھ رہ گئیں، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہمارا حدیث کا درس ہوگا اس میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ کل ہمارا وہی ترجمہ تفسیر کا درس ہے، اور اس جمعے ویسے پروگرام تھا فیضی صاحب کا، لیکن وہ سفر پہ ہیں، نہیں آ سکیں گے، تو انشاءاللہ ان کی جگہ پہ کوئی اور شیخ ہوں گے، تو کل ان کا اعلان ہو جائے گا جو بھی شیخ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔